آپ کو کیا پتا، کیا معلوم؟ نشیوں کو معلوم ہے یہ بات، نہ سنیوں کو، اس لیے کہ اس پہ تحقیق نہیں ہوئی۔ جب تحقیق ہو کے سامنے آئے گی بات تو پتہ چلے گا۔ ابو سفیان نام ہے، ابو سفیان نام ہے، رسول اللہ کے مقابل میں آیا، کنیت ہے، یہ نام نہیں ہے۔ سفیان کا باپ ابو سفیان، یہ ابو سفیان بعد میں ہے، اس نے تو نام اور کنیت کی نقل کی ہے۔ سرکار دو عالم کے سگے چچازاد بھائی حارث، جن کا نام حارث کر دیا گیا، نام ان کا تھا حریث، حریث کو حارث بنایا گیا۔ آپ کو کیا پتا کیا کیا ہوا ہے، تاکہ بنی ہاشم میں حارث نام دکھایا جائے، چونکہ شیطان کا نام ہے حارث، تو حریث کو حارث بنانا آسان تھا۔ یہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کی کنیت ہے ابو سفیان، بہترین شاعر، اور رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ چچازاد بھائیوں میں یہی تھے، یعنی ان کو دیکھ کے لگتا تھا رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ بہت دن مکے میں رہے، نہیں آئے، بہت سے رشتہ دار مکے میں رہے، نہیں آئے مدینے، ہجرت کر کے مکان تھے، زمینیں تھیں، نہیں چھوڑ کے آئے، مرضی ان کی، نہیں آئے مدینے کے، بھیک لیں جا کے انصار سے مانگیں، باغات مانگیں اور ہاتھ پھیلائیں، تو مکے میں جب مکان اپنا موجود ہے تو کیوں کرائے کے مکان میں رہیں، کیوں مکے جائیں؟ ہاں جب فتح مکہ کا موقع آیا تو پھر حضور نے کہا بھائی چلیے، آپ میرے سگے چچازاد بھائی چلیے، اور پھر حنین کی لڑائی چھڑی۔ جب حنین کی لڑائی چھڑی تو سب بھاگے، جب لشکر آیا دیکھا تو اسلام کا لشکر بھاگا، اب حضور اکیلے، اور عباس بن عبد المطلب پکارے تھے کہ کیوں بھائی شجر کے نیچے بیعت کی تھی کہ محمد کو چھوڑ کے بھاگو گے نہیں، اے اصحاب شجرہ کہاں بھاگے جاتے ہو؟ اور وہ بھاگ رہے ہیں، عباس پوچھ رہے ہیں کہاں بھاگے جاتے ہو، تم نے تو قسم کھائی تھی، کہاں بھاگے جاتے ہو تم نے تو قسم کھائی تھی۔ تو اب ایسے میں یہ جو چچازاد بھائی مکے سے آئے تھے جن کی کنیت ابو سفیان ہے، وہ نہیں بھاگے، وہ کس سے ڈرتے؟ بنی ہاشم تھے، اور سب سے چچازاد کزنس میں سب سے بڑے تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پہ ساتھ میں بیٹھے تھے، رسول اللہ نے اس میں جنگ بھی کی، نیزہ بھی چلایا، ایک آدمی مارا بھی، اس میں رجز بھی پڑا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، رجز پڑا۔ اب دیکھیں تاریخ کی شرارت، ان کا سب بھاگے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھاگے۔ کیا فضائل کا گوشہ نکالا، کیا فضائل کا گوشہ نکالا۔ آپ دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان ابو سفیان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، ان ابو سفیان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب حضرت عمر کی سمانیات پڑھ لیجیے، الفاروق، 6 بیویاں ہیں، ہر بیوی کا نام ام کلثوم، فائدہ اٹھایا، نام سے فائدہ اٹھایا۔ ام کلثوم بنت جرول بھی بیوی ہیں، تو ان کا جب ام کلثوم تو علی کی ایک بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے، ڈال دو، چپکا دو۔ تو کچھ نام ایسے ہیں کہ جو عرب میں مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا لیے رکھ لیے لوگوں نے، چونکہ امام حسین نے اس نام کی تعریف کی کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ یہ شعر عرب میں حسین کا مشہور ہوا، ہر ایک نے اپنی بچی کا نام سکینہ رکھا، سکینہ، تو بنی امیہ نے بھی اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ رکھے، وہ سکینہ بنی امیہ کی ہے جو گھر 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 بول رہی ہے۔ وہ سکینہ بنت الحسین نہیں ہے، وہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ حسین بڑی ہے، سواد یہ نون، حسین کہتے ہیں عربی میں لومڑی کو، حسین ابن نمیر، حسین کو حسین بنانا کیا مشکل تھا، آپ سمجھ میں۔ اب دیکھو مجھے
نہ کہنا کہ عربی کیوں نہیں پڑھتے. میں عربی اس لیے نہیں پڑھتا کہ عربی میں زیر و زبر اور پیش نہیں لکھے جاتے، اور عالم اپنی مرضی سے زیر و زبر لگاتا ہے. سمجھ لیں آپ، اپنی مرضی. تو جب زیر و زبر خود لگاتا ہے، لکھے ہی نہیں جاتے. یہ تو اردو ہے، جو لفظ ہے تو ہے، اس لیے کہ وہاں زیر و زبر اور پیش کے ساتھ معنی بدلتے ہیں. معنی بدل جاتے ہیں. آپ کوئی بھی لفظ عربی میں لے لیجئے، ذیل لگے گا تو کچھ اور معنی ہے، پیش لگے گا تو کچھ اور معنی ہے، زبر لگے گا تو کچھ اور، ساکن ہے تو کچھ اور معنی ہے، متحرک ہے تو کچھ اور معنی ہے. لیکن اردو نے کہہ دیا چاند ہے تو چاند ہے. اب چاند کو کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ زیر کی ضرورت ہے نہ پیش کی ضرورت. چاند چاند ہے، پیش لگ ہی نہیں سکتا، چے کے اوپر پیش بھی نہیں لگ سکتا، زیر بھی نہیں لگ سکتا. تو پتہ یہ چلا نفاق نہیں ہے اردو کے پاس، اس لیے کہ حسین کے گھر کی لونڈی ہے. عربی گھر گھر پھری ہے، آل محمد کا در چھوڑا تو در در بھٹکی ہے. در بھٹکی کر لیتی نا غلامی. دلیل دے دوں آپ کو، سامنے کی دلیل ہے. اگر وفادار عربی ہوتی آل محمد سے تو 200 مرثیے تو حسین کے عربی میں نکلتے. اور اگر کسی نے کہے ہیں تو بڑا عربی جہاں اگر کوئی کراچی میں ہے تو عربی کا ایک مرثیہ تو سنا. ایک مرثیہ سنا. یہ باتیں برا ماننے کی نہیں ہیں، اور علماء تک نمک مرچ لگا کے پہنچانے کی نہیں ہے، انہیں سمجھانے کی ہے. آگ لگانے کے لیے نہیں ہے یہ تقریر. اور لگا لیجئے گا تو میرا کیا، مجھے بجھانا بھی آتا ہے. اگر آپ کو لگانا آتا ہے تو ہمیں بجھانا بھی آتا ہے. ہمیں بجھانا بھی آتا ہے. جو لگائے وہی بجھانا بھی جانتا ہے. تو آگ لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے. بے عزتی نہ کرو، انیس و دبیر کی توہین نہ کرو. عورتوں کو لگایا گیا ہے، ذاکراؤں کو پروپیگنڈے کرو. انیس و دبیر نہ پڑھو، انیس و دبیر نہ پڑھو، قاسم کی مہندی نہ نکالو، فلانا کام نہ کرو، جو جنا نکالنا بیکار، علم نکالنا بیکار. عورتوں کو لگایا گیا، گھر میں کام ہو رہا ہے، گھر میں کام ہو رہا ہے. اس سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. سکینہ قید خانے میں مری، سکینہ مدینے نہیں آئی. سکینہ مدینے نہیں آئی. میں 50 دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک دلیل کافی ہے. ایک دلیل کافی ہے کہ ایک 4-5 سال کی بچی، اس کے کان پھٹ چکے ہوں، گلا کٹ چکا ہو، ہاتھ اس کے کٹ چکے ہوں، اب وہ جیے گی کیسے؟ اچھا اتنا کافی تھا. کان زخمی ہو، گلا زخمی ہو، ہاتھ نہیں. یہ تو جب پتا چلا، جب لاش کو قبر سے نکالا گیا تو کرتا پشت سے چپکا ہوا تھا. اتنے تازیانے پڑے، چھوٹی بچی. کہتے ہیں کہ 13 سفر شہادت کا روز ہے. قید خانے سے اتنا گریا کا شور بلند ہوا، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ. پتہ چلا اس لیے بیویاں روئیں کہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ سکینہ نہیں مری. اب تک فضا میں آواز گونج رہی ہے، ہائے سکینہ، ہائے ابا.